یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جس میں شاید جنات کا سایہ تھا یا پھر کالا جادو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے اسیبی ماما۔ آصف جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنی بیوی نگین کو دروازے پر ہی بدحواسی کے عالم میں اپنا منتظر پایا۔ آصف اس وقت کام سے واپس آیا تھا۔ وہ مستریوں کے ساتھ دہاڑی کا کام کرتا تھا۔ اسے گھر آتے آتے اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس کی ابھی 1 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ کئی سال پہلے اس کو چھوڑ کر راہ عدم ہو چکے تھے۔ وہ اکلوتا بھائی تھا اور صرف ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ آصف کی عمر 22 سال تھی۔ ماں باپ کے بعد اسے اس کے چاچا نے پالا پوسا تھا اور شادی کر کے اس کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈال دی تھی۔ اپنی بیوی کو اس حالات میں دیکھ کر اسے سخت حیرانی ہوئی۔ نگین کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بدآواز تھی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نگین اس سے لپٹ گئی اور سسکنے لگی۔ بیوی کے اس طرح کے عمل نے اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور باتیں ڈالنا شروع کر دیں۔ اس نے جھٹ پوچھا، نگین کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ مگر اس کی بیوی صرف اس سے لپٹی روئے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ دونوں کا آپس میں کبھی جھگڑا تک نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے سوچا ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اس نے استفسار کیا تو نگین نے انگلی کا اشارہ اپنے گھر کے کمرے کی جانب کیا اور ڈرتے ہوئے بولی، وہ کمرے میں۔ خوف کے مارے اس پر جیسے کپکپاہٹ طاری تھی اور اس کی وجہ سے اس کے منہ سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ آصف نے حیرانگی سے کمرے کی طرف دیکھا جس کی جانب نگین نے اشارہ کیا تھا۔ تمام گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ اس جگہ بجلی نہیں تھی۔ آصف کے ذہن میں کئی باتیں آئی۔ اس نے جلدی سے کمرے کی جانب قدم بڑھایا مگر اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تیزی سے بولی، نہیں ادھر مت جانا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہ جاؤں ادھر؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ نہ تم مجھے کچھ بتا رہی ہو نہ کمرے میں جانے دے رہی ہو۔ آخر ایسا ہے کیا ادھر؟ وہ میں کھانا پکا رہی تھی کہ مجھے یاد آیا کہ سالن میں دھنیا بھی ڈالنا ہے، اور میں دھنیا لینے کمرے میں گئی تو مجھے کمرے میں جا کر ویسی خوشبو محسوس ہوئی جیسے مردے کے جسم اور کفن پر ڈالی جاتی ہے۔ میں سخت حیران ہوئی۔ خوشبو بہت واضح تھی اور ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے اندر کمرے میں ابھی ابھی کسی کو کفن دفن دے کر اسے خوشبو سے نلایا گیا ہو۔ میں اسے وہم کا نام بھی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ خوشبو مجھے برابر آتی رہی۔ میں نے جیسے ہی دھنیا والا ڈبہ اٹھانا چاہا تو مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کہ یا تو کوئی چرپائی پر بیٹھا ہو یا پھر اٹھا ہو، کیونکہ ہماری جو چرپائیاں ہیں اس پر بیٹھنے یا کھڑا ہونے پر وہ آواز دیتی ہیں۔ بس اسی سے مجھے خوف محسوس ہوا اور میں بھاگتی ہوئی یہاں آ گئی۔ نگین نے اسے جب تفصیل سے آگاہ کیا تو اس لمحے خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اسے اپنی بیوی پر اعتماد تھا۔ وہ ہمیشہ بات کو پرکھ کر ہی بولتی تھی۔ اسے بھی اندھیرے سے ڈر سا محسوس ہوا مگر یکدم اس نے سارے ڈر کو ختم کیا اور بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، اوہ اتنی سی بات پر تم ڈر گئی؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں، تم کو صرف وہم ہوا ہے، اور ویسے بھی تم چونکہ گھر میں اکیلی رہتی ہو اسی لیے اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اور تمہیں ایک خاص بات بتلاؤں، یہ جو تم ہر وقت خوفناک کہانیوں کے رسالے پڑھتی رہتی ہو نا، یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے، سمجھی؟ اب چلو شاباش، مجھے پانی پلا دو، سخت پیاس لگی ہے۔ آصف کی اس بات سے نگین کو شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ واقعی وہ خوفناک کہانیوں والے رسالے بڑے شوق سے پڑھتی تھی۔ آصف کے آنے سے اس کے ذہن میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ اس کے لیے گھڑے سے پانی لینے چلی گئی۔ آصف کمرے میں داخل ہوا تو اسے کسی بو کا احساس نہ ہوا۔ وہ کافی دیر کمرے میں کھڑا رہا، پھر اپنی بیوی سے بولا، مجھے تو کوئی بو محسوس نہیں ہو رہی، کہاں گئی وہ مردوں والی بو؟ نگین کمرے میں آئی تو اس نے سونگا تو اسے بھی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ وہ سخت حیران ہوئی مگر پھر مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے آصف سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، آؤ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ کھانے میں جت گئے۔ آصف دوسرے دن عصر کے وقت ہی واپس آ گیا۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے گھر کے دونوں کمروں کے دروازے بند کر دیے کیونکہ دیہاتوں میں اکثر لوگ شام کے وقت کمروں کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ گھر آیا اور کسی کام سے کمرے میں داخل ہوا تو یکایک اس کی ناک میں عجیب سی خوشبو اوت کر آئی۔ اس نے تیزی سے سونگا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خوشبو تو وہی ہے جو مردے کے کفن پر لگاتے ہیں۔
خوشبو بڑی واضح تھی اور نگین نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس گھر میں تھا۔ اس کے والدین بھی اسی گھر میں انہی کمروں میں رہے تھے، مگر کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، تو پھر اب ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اسے پریشانی کے ساتھ ساتھ خوف بھی لاحق ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے ضرور کسی اللہ والے سے اس بابت مشورہ کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے۔ اس نے اس قسم کے کئی قصے سن رکھے تھے۔ بہرحال وہ جتنا سوچتا گیا اتنا ہی الجھتا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مزید تسلی کے لیے کمرے میں آیا تو اب اسے کوئی بھی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار زور زور سے سونگا، مگر خوشبو ہوتی تو محسوس ہوتی۔ وہ اس چیز پر سخت حیران تھا۔ شام کو اس نے واضح خوشبو سونگی تھی، مگر اب نہیں تھی، اور کل نگین نے اسے شام کے بعد اسی ٹائم کا بتایا تھا جس ٹائم اسے آج خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اسے اتنا تو پتہ چل گیا کہ خوشبو اس وقت آتی ہے جب اندھیرا مکمل پھیل جاتا ہے، اور پھر کچھ دیر بعد خوشبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ خوشبو آخر آتی کیوں ہے، اور صرف چند لمحے کے لیے کیوں ہوتی ہے؟ پوری رات کے لیے کیوں نہیں، اور صرف اسی وقت کیوں؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے سوچا، مجھے دیر کیے بغیر اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس سے یاد آیا کہ جس مدرسے میں وہ کام کرنے جاتا ہے، اس مسجد کے امام صاحب کافی نیک اور اس قسم کے کاموں کے ماہر ہیں۔ کام کے دوران وہ کئی مزدوروں سے اس قسم کی کچھ باتیں بھی سن چکا تھا۔ ضرور وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ رات اس نے کانٹوں پر گزاری۔ صبح اس نے کام پر جاتے ہوئے مستری کو راہ میں مکمل تفصیل سے آگاہ کیا، تو مستری نے بھی اسے وہی مشورہ دیا کہ تم جیسے ہی پہنچو اسی وقت قاری صاحب سے مشورہ کر لینا۔ آصف جیسے ہی مدرسے میں پہنچا تو باقی مزدور اور مستری تو کام کی سیٹنگ کرنے لگے، مگر وہ سیدھا مدرسے سے ملحقہ مسجد میں چلا گیا۔ وہاں بچے پڑھتے بھی تھے۔ اس نے ایک بچے سے قاری صاحب کا پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، 1 گھنٹے میں آ جائیں گے۔ تو اس نے سوچا جب قاری صاحب آ جائیں گے تو ان سے بات ہوگی۔ ٹائم گزرتا گیا، پھر کھانے کے لیے کام بند کیا گیا۔ کھانا آرام سے کھانے کے بعد وہ سیدھا قاری صاحب کے پاس گیا جو کہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کے دروازے پر اس نے چپل اتاری اور اجازت لے کے کمرے میں داخل ہوا اور ان کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ قاری صاحب نے دریافت کیا۔ قاری صاحب، دراصل میں ایک کام سے حاضر ہوا ہوں۔ کون سا کام؟ قاری صاحب، کچھ پراسرار مسئلہ ان دنوں ہمارے گھر میں رونما ہو رہا ہے، اسی لیے آپ سے مدد لینی تھی۔ پراسرار مسئلہ؟ قاری صاحب نے چونکتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ پھر آصف نے ان کو تمام تفصیل سے اور تمام باتوں سے آگاہ کر دیا جو نگین اور اس کے ساتھ رونما ہو چکا تھا۔ قاری صاحب نہایت توجہ اور دھیان سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ جب آصف انہیں باتوں سے آگاہ کر چکا تو وہ بولے، اوہ تو یہ بات ہے۔ جی قاری صاحب، ہم بہت پریشان ہیں۔ میں چونکہ گھر پر اکثر اوقات نہیں ہوتا اور بیوی اکیلی ہوتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اکیلے میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس لیے مجھے مستری نور احمد نے آپ کا بتلایا اور میں امید لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ قاری صاحب، ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائیں، ہم پر آپ کا احسان ہوگا۔ آصف نے عاجزی سے کہا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے معلوم کرنا ہے کہ آیا گھر میں جنات ہیں یا کوئی تعویذ وغیرہ، اور تم نے جو خوشبو کا ذکر کیا ہے وہ اکثر اوقات کالے جادو کی کارستانی ہوتی ہے۔ آصف یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے اچانک پریشانی نے آ گھیرا اور اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کا منہ لٹک گیا۔ کالے جادو کے بارے میں اس نے کئی باتیں سن رکھی تھی جنہیں ذہن میں دہراتے وقت وہ خوف سے لرزا اٹھا۔ قاری صاحب نے اس کے لڑکے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا، آصف، اتنی جلدی کالا جادو اثر نہیں کرتا، اسے اثر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ شکر کرو کہ تم وقت پر آ گئے۔ اب تم ایسا کرو کہ جب یہاں سے گھر جاؤ تو آدھا پاؤ گوشت لیتے جانا گھر۔ رات جب سونے لگو تو اس کمرے میں کسی خالی پلیٹ میں رکھ دینا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جانا۔ رات کو اس کمرے میں بالکل مت جانا۔ صبح اٹھ کر کمرے میں دیکھنا، اگر گوشت اسی طرح پڑا رہے جیسا تم نے رکھا تھا تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جنات نہیں، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اگر گوشت غائب ہو اور پلیٹ خالی پڑی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جنات ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اور ہاں، نماز کی خاص پابندی کیا کرو۔ آصف نے تمام باتیں ذہن نشین کر لی اور قاری صاحب سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا اور کام پر لگ گیا۔ شام کا ٹائم اس نے جیسے جیسے کر کے پاس کیا۔ جب کام سے چھٹی ہوئی تو اس نے گھر آتے ہوئے بازار سے پاؤ گوشت لے لیا، آدھا اپنے پکانے کے لیے اور آدھا کمرے میں رکھنے کے لیے۔
گھر آ کر اس نے اپنی بیوی کو ساری داستان بتائی اور رات کا کھانا کھا کر اس نے ڈرتے ڈرتے گوشت خالی پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں ایک جگہ میز پر رکھ دیا اور دل میں ہزار سوچے لیے سو گیا۔ سویرے آنکھ کھلتے ہی وہ کمرے میں بارد ہوا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پلیٹ میں ذرہ بھر بھی گوشت نہیں تھا اور خالی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ انداز میں کمرے میں ایک گہری نظر دوڑائی اور پلیٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور اس سے بہانہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ گوشت کھا گئی ہو، کیونکہ گوشت کو ہم نے ایسے ہی رکھ دیا تھا۔ اس نے مزید تسلی کے لیے بیوی سے کہا کہ ایک مرتبہ گوشت غائب ہونے سے وہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ آج چونکہ جمعہ ہے اور کام سے چھٹی ہے، اس لیے میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، بلکہ آج رات پھر گوشت رکھوں گا اور ایسی جگہ رکھوں گا جہاں بلی وغیرہ نہ پہنچ سکے۔ اگر اگلی صبح بھی یہی حال ہوا تو پھر ہفتے کو تو ویسے بھی کام پر جانا ہے، لہٰذا میں قاری صاحب کو بتلا دوں گا۔ یہ سن کر بیوی مطمئن ہو گئی، مگر سارا دن آصف کے دماغ میں بے شمار پریشانی اور وسوسے بنتے اور بگڑتے رہے۔ شام میں وہ پھر گوشت لایا اور ایک قدرے اونچی جگہ پر پلیٹ میں ڈال کر رکھ دیا۔ سویرے جب اٹھا اور کمرے میں آیا تو پلیٹ اوندھی پڑی تھی اور گوشت غائب تھا۔ اس نے پھر اسے بلی کا کرشمہ ہی کہا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر واقعی جنات اسے کھاتے تو پلیٹ تو ادھر ہی رہتی۔ جنات کے لیے کوئی کام مشکل ہے بھلا؟ ہفتے والے دن میٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام پر نہ جا سکے۔ شام کو پھر گوشت لایا اور اسی طرح کمرے میں رکھ دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ ایک کھٹکے سے کھلی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی چرپائی کے نیچے سے کوئی چھوٹی بکری گزری ہے۔ اس نے تیزی سے نیچے جھک کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بکری تو کیا، بکری کا سایہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر گردن گھمائی، مگر کچھ بھی نہ تھا۔ چاند کی چاندنی میں اسے ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حقیقت میں ڈر گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے دماغ میں خوف کا سحر چھانے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا جو بڑے آرام سے چارپائی پر سو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور گھڑے میں سے پانی گلاس میں اڈیل کر ایک ہی سانس میں پی گیا۔ چند لمحے تک وہ اس واقعے پر غور کرتا رہا۔ کسی بھی حالت میں اسے وہ وہم کا نام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے جاگتی آنکھوں سے بکری کے بچے کو دیکھا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنی چارپائی کو اوپر اٹھتا ہوا دیکھا، پھر چارپائی نیچے آ گئی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا اور پسینہ اس کے ماتھے پر نکل آیا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ گوشت کا غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی اس کمرے میں کوئی آسیب وغیرہ ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کی بیوی والی چارپائی 3 سے 4 فٹ اوپر ہوا میں معلق ہوئی اور تیزی سے ہوا میں ہی الٹ گئی۔ اس کی بیوی دھڑام سے نیچے گری تو ایک بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ تیزی سے بیوی کی جانب لپکا۔ چارپائی ابھی تک فضا میں اسی طرح معلق اور الٹی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے بھاگ کر بیوی کو زمین سے اٹھایا اور ایک جھٹکے سے چارپائی سے دور لے آیا۔ اس کی بیوی نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور اس سے لپٹ گئی۔ وہ رونے لگی۔ اچانک چارپائی دھڑام سے زمین پر گری تو ان دونوں کے منہ سے چیخ نکلی۔ آصف نے بیوی کو اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا مکان کے دروازے سے باہر آ گیا۔ اس کا دل خوف سے ایسے اچھل رہا تھا کہ جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ پسینے سے اس کے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ وہ بری طرح ایسے ہانپ رہا تھا کہ جیسے وہ میلوں کا سفر توڑ کے طے کر کے آیا ہو۔ اس کی بیوی کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں دروازے کی جانب مرکوز تھیں۔ اچانک ان کو برتنوں کے گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ برتنوں کے گرنے کی آواز خاصی بلند تھی اور برتن ایسے گر رہے تھے کہ جیسے ان کو کوئی جان بوجھ کر زمین پر پٹک رہا ہو۔ آصف نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے مکان سے دور لے آیا۔ ان کے کانوں میں برتنوں کے ٹوٹنے کی ہلکی ہلکی آوازیں اب بھی آ رہی تھی۔ خوف سے وہ خون چکا بھوچنکا رہ گئے تھے۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اب چاچا کے گھر چلتے ہیں۔ آصف کے منہ سے ببش کے لیے ہی الفاظ ادا ہوئے اور نگین اس سے چمٹ کر چلنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے چاچا کے گھر کے پاس تھے۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کی بدحواسی دیکھ کر گھر والے گھبرا گئے اور پھر چچا بولے، آصف بیٹا تم اس وقت؟ نگینہ کیا ہوا، خیریت ہے نا؟ یہ سن کر نگینہ رونے لگی اور چچی کے گلے لگ گئی۔ نگین بیٹی کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ اتنی رات گئے؟ چچی اس کی پیٹ پر تھپکی دیتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگی۔ کہیں تمہارا آپس میں جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اب کی بار اس کے چاچا نے اس سے پوچھا تو آصف بولا، نہیں چاچا ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں آصف کے چچا ذات بھی اٹھ گئے اور وہ بھی ان کو اس وقت اور نگین کو روتا دیکھ کر فکر مند ہو گئے اور ان کے ارد گرد آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ سب نے ان سے اس وقت آنے کی وجہ پوچھی تو آصف نے الف سے لے کر یہ تک
ان کو سب کچھ بتلا دیا۔ یہ سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ چاچی نے آصف کو ڈانٹا کہ تم نے ہم کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو پھر؟ چاچا نے آصف سے کہا، صبح ہی صبح ہم قاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ رات سکون سے گزر گئی۔ صبح کی نماز پڑھ کر چاچا اور آصف قاری صاحب کے پاس منہ اندھیرے پہنچ گئے۔ قاری صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر قاری صاحب نے ان سے اتنی صبح آنے کا مقصد پوچھا تو آصف نے ان کو بتلایا، آپ نے مجھے گھر میں گوشت رکھنے کا کہا تو میں نے لگاتار 3 دن گوشت رکھا۔ 2 دن تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ کھا گئی ہوگی، کیونکہ ہمارے گھر اکثر بلی بھی آتی رہتی ہے۔ پھر تیسرے دن رات کو 12 بجے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور پھر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تم نے غلطی کی کہ متواتر 3 دن گوشت رکھا، اس سے جنات مشتعل ہو گئے اور انہوں نے یہ حال کیا۔ شکر کرو کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ گئے، ورنہ تم کو بھی نقصان کا اندیشہ تھا۔ اب معاملہ واقعی گڑبڑ ہے، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تم لوگ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ساتھ چلتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے چاچا نے کہا، کافی نیک انسان ہے، اور تم یہی کام کرتے ہو نا؟ جی چاچا، آصف بولا۔ تھوڑی دیر بعد قاری صاحب اپنی موٹر سائیکل پر اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر واپس گھر کی طرف چل پڑے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ آصف کے گھر کے پاس تھے۔ قاری صاحب نے آصف سے عزیب والے کمرے کا پوچھا اور ان سے کہا، 1-2 گھنٹے بعد آپ مجھ سے ملنا۔ اب آپ لوگ جائیں، مجھے پڑھائی کرنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا اور انشاءاللہ تعالی حالات قابو میں آ جائیں گے۔ آصف نے اس کمرے کی نشاندہی کی اور وہ چچا کے گھر چلے گئے۔ قاری صاحب کمرے میں کچھ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور انہوں نے بتی آن کر کے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر ایک جگہ دائرہ لگا کر بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک وہ کلام الہی پڑھتے رہے۔ پھر اچانک بلب کا جلنا اور بجھنا شروع ہو گیا اور چھت والا پنکھا بھی تیز رفتار سے چلنے لگا۔ قاری صاحب جان گئے کہ اب جنات آ گئے ہیں اور ان کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے 1000 طریقے سے ان کو ڈرانے اور اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور پڑھائی ختم ہونے پر جنات مجرموں کی صورت بنائے قاری صاحب کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ تعداد میں کل 6 تھے، 1 مرد، 1 عورت اور باقی 4 بچے۔ قاری صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور پھر کمرے کے اس حال کو دیکھا۔ ان جنات نے کمرے کی ہر چیز توڑ ڈالی تھی۔ برتن ہر جگہ بکھرے پڑے تھے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ کمرے کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کمرے میں کوئی بھیانک طوفان آیا ہو جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ان کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ قاری صاحب اونچی آواز میں بولے تو عورت بولی، قاری صاحب ہم مسلمان جن ہیں اور اس گھر کے مکین بھی ہیں، ہم ان کو بلا وجہ تنگ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ قاری صاحب نے ان کی توجہ بکھرے سامان کی طرف مبذول کرا کے کہا۔ اتنے میں عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مرد بولا، قاری صاحب آج سے ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میرا بچہ چولہے میں کھیل رہا تھا کہ اس گھر میں موجود عورت نے اس کے اوپر تھالی رکھ دی اور تھالی کے اوپر اس نے اینٹیں رکھی۔ میرا بچہ 1 سال کا تھا۔ جب وہ اینٹیں اٹھانے لگی تو ایک اینٹ گر کر میرے بچے کے سر پر لگی اور وہ اس کی سر سے مر گیا۔ ہم لوگوں نے اسے خدا کی مرضی کہا۔ ہم کو پتا تھا کہ ان میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ یہ سمجھ جانے میں ہوا ہے۔ ہم نے ان کو اس بابت کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ ہم مسلمان جنات ہیں۔ پھر ہم سر شام اس بچے کی یاد میں اگربتیاں جلانے لگے۔ اس خوشبو سے یہ ڈرنے لگے تو ہم نے اگربتی جلانا بند کر دی، مگر ان لوگوں نے کمرے میں کچا گوشت رکھ کر ہم کو مشتعل کر دیا۔ گوشت دیکھ کر مجھ کو میرے بچے کا مردہ اور کچلا ہوا جسم نظر آتا اور میں انتقام لینے کے لیے بے چین ہو جاتا، مگر میں نے صبر کیا۔ تیسرے دن مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ان کو صرف ہلکی پھلکی وارننگ دی کہ آئندہ اس کمرے میں گوشت نہ رکھنا۔ مجھے افسوس ہے کہ مکینوں کی نادانی کی وجہ سے آپ کا بیٹا فوت ہوا، مگر سلام ہے آپ کے جذبے کو کہ آپ نے اسے اللہ کی رضا جانا۔ میں آپ سے ان کی طرف سے دل کی گہرائی سے معذرت چاہتا ہوں، آپ ان کو معاف کر دیں، اور میری گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے یا یہ ڈریں۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی بھی گزر نہیں پہنچائیں گے، اور آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہم کو اس جگہ سے بے دخل نہ کریں، کیونکہ ہم کافی عرصے سے یہاں رہتے آئے ہیں۔ ہمارے خاندان کی یادیں اس گھر سے وابستہ ہے۔ خدا کے واسطے ہم پر اتنا کرم تو لازمی کریں۔ یہ کہہ کر سب بچے، مرد اور عورتیں منت کرنے لگے تو قاری صاحب کو ترس آ گیا۔ انہوں نے اس شرط پر ان کو اس جگہ پر رہنے دیا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہ تو ان کے سامنے آئیں گے اور نہ ہی ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے دیں گے کہ آیا وہ اس گھر کا حصہ بھی ہیں۔ قاری صاحب آپ کو اللہ لمبی عمر دے۔ انہوں نے دعا دی اور پھر وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ قاری صاحب کمرے سے باہر نکلے تو گیٹ پر آصف اور اس کے چاچا کو اپنا منتظر پایا۔ سنائے قاری صاحب، شکر ہے آپ سلامت ہیں، آصف کے چاچا نے بے صبری سے کہا۔
ہاں سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب تم لوگ آرام سے گھر میں رہ سکتے ہو، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تم کو یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ہاں، یہاں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اب یہ گھر ہر طرح سے محفوظ ہے۔ قاری صاحب آصف کو تسلی دے کر اور خوشخبری سنا کر چل دیے۔ اس کے بعد آصف اور اس کی بیوی اس گھر میں رہنے لگے، مگر کبھی بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ تھی آج کی پراسرار کہانی، کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔